اللہ کے فرشتے بندوں پر اترتے ہیں مختلف حالات کے اندر۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جو مسجد میں بیٹھا رہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی بڑی بات ہے، فرمایا نماز کے بعد جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، فرشتے اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ اس کے لیے فرشتے دعا کر رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور اس مہمان کا اکرام یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ میرے مہمان کے لیے تم دعا کرتے رہو، اس کے لیے بخشش مانگتے رہو، میں دیتا رہوں گا، میں عطا کرتا رہوں گا۔ فرشتے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے بندے پر۔ مثلا ایک اور حدیث پاک سے بات کیجئے، یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم احساس نہیں کرتے کہ فرشتوں کی دعائیں بھی لینی ہیں۔ میں آپ سے طلبگار ہوں، آپ مجھ سے طلبگار ہیں، ماں باپ کے طلبگار ہیں، استاد سے دعا لینے کے طلبگار ہیں، اولیاء سے دعاؤں کے طلبگار ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ کچھ وہ اعمال بھی ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ کے فرشتے بندوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جو گناہوں سے معصوم ہے، ان کے اندر خیال بھی نہیں ہے گناہ کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ھذہ الاجساد، فرمایا میری امت والو اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو۔ کیا بات ارشاد، طہروا ھذہ الاجساد، فرمایا میری امت والو ان جسموں کو پاک رکھا کرو، کپڑا پاک رکھو، جسم پاک رکھو۔ اگلی بات سنو، پہلے حکم دیا کپڑوں کو پاک رکھو، جسم پاک رکھو، پھر آگے فرمایا طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں الفاظ بول رہا ہوں، دعا میرے حبیب کی ہے۔ پاک رہنے کا حکم بھی اللہ کے حبیب نے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا طہرکم اللہ، اللہ تمہیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے محبوب فرما رہے کہ پاک صاف رہنے کی اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، پاک رہا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے، توجہ کرے، جس بندے نے رات پاکی کی حالت میں گزاری، بستر پر آنے سے قبل فرمایا جس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر گیا، فرمایا کہ جب یہ رات کو سوتا ہے کروٹیں بدلتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سیدھا، یہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طہارت کی وجہ سے اس کے بستر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہوتا ہے جو ساری رات اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن پاک بندے کے ساتھ جو وضو کر کے سویا ہے، پاک جسم پاک کپڑوں کے ساتھ سویا ہے، فرمایا فرشتہ اس پہ مقرر ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ طہارت سے سونے والا جب بھی کروٹ بدلتا ہے، حالت بدلتا ہے، وہ فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے رات طہارت کے اندر گزاری ہے۔ اللہم اغفر لعبدک، یا اللہ اسے معاف فرما، کیوں؟ فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے یہ رات پاکی کی حالت میں گزاری ہے، یا اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ ایک اور فائدہ بتاؤں، رات کو طہارت سے سونے والا بندہ ایمان والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو رات کو وضو کر کے سویا اگر فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ایمان کی گارنٹی میرے محبوب نے بیان کی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے، کیونکہ اس نے رات پاکی کی حالت میں گزاری ہے۔ تیسرا فائدہ، فائدے بہت ہیں لیکن میرا مضمون اور ہے، فرمایا جو پاکی کی حالت میں رات گزارتا، وضو کر کے سوتا ہے، رات کو اس کی جب بھی آنکھ کھلے، میرے محبوب نے جب بھی اس کی آنکھ کھلے،
فرمایا یہ کچھ بھی دعا کر لے فوراً اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اس لیے وضو کے ساتھ سونے آنکھ تو کھلتی رہتی ہے، رات کو کھلتی ہے، ہماری خود کھلتی ہے. اور میں آج ممبر پہ کہنے پہ مجبور ہوں، شاید یہ بات کہنی نہیں چاہیے، میری رات کو آنکھ جب بھی کھلتا ہی میں مغفرت کی دعا ضرور کرتا ہوں. بغیر مانگے نہیں سوتا، پھر بغیر مانگے بے شک آنکھیں بند کیے مانگو، لیٹے ہوئے مانگو، دل ہی دل میں مانگو، اس وقت کی دعا اللہ بندے کی قبول فرما لیتا ہے. میرے لیے توجہ کرے، میرے لیے مجھے پتا چلے رات کو میری ماں نے دعا کی ہے، کتنی راحت ملے گی. مجھے پتا چلے رات کو میرے باپ نے میرے لیے دعا کی ہے، کتنا سکون ملے گا. مجھے خبر ملے رات کو میرے استاد نے میرے لیے دعا کی ہے، میری مغفرت کی، میری نجات کی، میری بخشش کی، میرے استاد نے دعا کی ہے، بہت سکون ملے گا. پتا چلے فلاں اللہ کے ولی نے رات کو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا ہے، کتنی راحت ملتی ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو وضو کر کے سویا اور ساری رات فرشتہ اسے رحمت کی دعائیں دے رہا ہے، اسے مغفرت کی، اس کی دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا، اس کی نجات کی دعا، اسے کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے، فرشتے بندے پہ آتے ہیں، سونے کی حالت میں بھی آتے ہیں. اس لیے جب سوئیں میرے بھائیوں، سونے کے بغیر ہر حال میں کپڑے اور جسم کو پاک رکھا کرو. مجھے ان نوجوانوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ، آپ ہی فیکٹری میں نا ساتھی کسی کو نماز کو یا کہتے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. یہ لوگوں کا سب سے بڑا بہانہ ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. جو یہ کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطان کا مرکز بنا ہوا ہے. جس کے کپڑے ناپاک اس کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، اور بھاری شیطان ہوتا ہے. جس کے کپڑے، جس کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. بڑے پھیکے سے منہ سے کہتے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا کپڑے پاک نہیں ہیں. کوئی ناپاکی میں پھر رہا، مومن ہے تو اور مسلمان ہے. اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو ناپاکی کی حالت میں مرے گا تو. فرشتے کیسے تیرے پاس آئیں گے؟ تیرے جسم سے تو بدبو آئے گی. ناپاک آدمی سے تو فرشتے محبت نہیں کرتے، وہ تو بھاگتے ہیں اس سے، یہ ناپاک آدمی ہے. پاک رہنے کے بڑے فائدے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں. پاک رہنے سے انسان کے خیالات پاک ہوتے ہیں. اگلا فائدہ، پاک رہنے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پاک رہنے سے نیکی کے خیالات بڑھتے ہیں، پاک رہنے سے نماز کا شوق بڑھتا ہے. بندہ کہتا ہے یار وضو تو ہے یہ میرا، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. وضو ہے، اسے شرم بھی آتی ہے، گناہ. پاک رہنے سے انسان کا ضمیر بھی اللہ پاک فرما دیتا ہے. وضو کی بڑی بڑی برکات ہیں. جسم اور کپڑے پاک نہ ہو، انسان کے اندر سب سے زیادہ گندے خیال اس وقت پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا من بھی گندا ہو گیا، اس کے کپڑے اور جسم بھی اس کے گندے ہو چکے ہیں. ہاں رات کو اگر غسل کی حاجت پڑ جائے، پھر بھی میرے محبوب کی سنت یہ ہے کہ غسل کی حاجت ہوتی تھی تو میرے آقا پھر بھی وضو فرما کر سویا کرتے تھے. غسل صبح کرتے تھے، تہجد کے لیے بیدار ہوتے تب غسل فرماتے تھے. لیکن سنت ہے کہ اگر غسل کی حاجت ہو گئی، یہ میاں بیوی ملاپ جو بھی معاملات شرعاً جائز ہے، کہ اس کے بعد وضو کرنا سنت ہے، نہانا نہیں. غسل آپ تہجد کے وقت ہی کرتے تھے، لیکن جس وقت حاجت ہو جاتی فوراً بیدار ہو کے استنجا فرماتے، استنجے کے بعد وضو فرماتے، پھر میرے آقا آرام فرما ہو جایا کرتے تھے.